ناظرین اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے میڈیا کے خلاف اس ریزولوشن کی جو کہ 8 جولائی کو آئی, اور اب آج یعنی کہ 13 جولائی کو میڈیا کے حق میں ایک ریزولوشن آئی, لیکن اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے ان دونوں ریزولوشنز کا آپس میں. اور جب یہ چیز انیشیٹ ہوئی تو وجہ کیا تھی کہ ڈیبیٹ شروع ہوئی, میڈیا نے دکھانا شروع کر دیا ایچ ای سی کو, جب حکم ہوا کورٹ کی طرف سے کہ جی جعلی ڈگریوں کا پتہ لگایا جائے کن کن ارکان کی ہیں. آج جو ٹول ہے سیٹی صاحب وہ تقریباً 46 کے قریب پہنچ چکا ہے. سوال آپ سے کیا تھا جانے سے پہلے کہ کیا عابد سیر علی جو ہیں انہوں نے میاں صاحب کو کانفیڈنس میں نہیں لیا تھا؟ یا میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ڈگریز کا جو مسئلہ ہے, اپارٹ فرام وہ جو پہلے بات ہے کہ اٹینشن ڈائیورٹ کر کے یہاں لائیں, وہاں تینوں پارٹیز اتفاق ہے ان کا کہ یہ ڈگریوں کا جو مسئلہ ہے اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو یہاں بھی اتفاق تھا کہ اس کو پنجاب گورنمنٹ کی یہ ویو تھی کہ اس کو شفٹ کیا جائے, دوسروں کی یہ ویو تھی میڈیا کو پیچھے ہٹایا جائے, اور دوسروں کی یہ بھی ویو تھی کہ یہ ڈگریز کا جو معاملہ اس سے فوکس ہٹایا جائے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں سارے پارٹیز اس میں ملوث ٹو مور اور لیس ایکسٹینٹ. ایک پازیٹیو, کچھ لوگ نیوٹرل تھے, پھر تینوں پازیٹیو تھے آن دا کوسچن آف شفٹ فوکس فرام ڈگریز. ٹھیک, اینڈ سو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈگریز کے اوپر کیوں امپورٹنس تھا. ڈگریز کی اس لیے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ لیٹسٹ ٹول یہ ہے کہ 46 آج کا ہے, اور کل آپ دیکھیے گا ہر روز 2-3 اڑتے جائیں گے. آج تو 4-5-6 آ گئے نا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اینالائز کریں تو اس میں ایسے ہے کہ اگر 10 لوگ نون کے ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں تو 5 لوگ پیپلز پارٹی کے ہو رہے ہیں اور 4 لوگ کیو کے ہو رہے ہیں. یہ ریشیو ہے. 100 میں سے 50% لوگ جو ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں اس میں سے وہ نون کے ہیں اور 25% ایچ ان دونوں کے, اور باقی ادھر ادھر کے 1-2 ہیں. تو سب کو خطرہ پڑا ہوا ہے. ان کو خطرہ پڑا ہوا ہے پیپلز پارٹی والوں کو کہ وہ بھی وہاں کولیشن گورنمنٹ چلا رہے ہیں کہ ہماری اگر وہاں سے 20-25 لوگ اڑ گئے تو ہمارا کیا ہوگا, ڈیسٹیبلائز ہو جائیں گے نا. بیکاز اے این پی اور ایم کیو ایم کے اتنے افیکٹڈ نہیں ہیں جتنے پی 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 کے اور نون کے اور کیو کے, مگر وہاں تو نون اور کیو تو سپورٹ ویسے ہی نہیں کر رہے. تو پیپلز پارٹی کو فکر ہے کہ اگر ہمارے وہاں اڑ گئے, پنجاب کا فکر نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا 126 ان کی تھی ٹوٹل سیٹیں. اچھا وہاں مسئلہ ہے نا, اٹس اے ویری سلم میجورٹی. اور یہ کسی کی اگر وہاں 20 بندے اڑ جاتے ہیں تو یہ تو اور بھی مسئلہ بن سکتا ہے. ایم کیو ایم اور اے این پی ان کو ایسے ہی یہاں سے پکڑ لی اور پتہ نہیں آگے الیکشن میں کیا ہوگا. بالکل. تو یہ وہاں فکر ہے, فکر مند ہے. یہاں یہ فکر مند ہے, ان کی بھی بڑی سلم میجورٹی ہے. یہ اگر پیپلز پارٹی چھوڑ دے تو ان کو فارورڈ بلاک کو ساتھ لے جانا پڑے گا. تو ان کو بھی یہاں فکر پڑی ہوئی ہے نواز لوگوں کو کہ یہاں کیا ہو جائے گا اگر ہماری بھی یہاں سے 10-15 لوگ اڑ جاتے ہیں, 106 108 پتہ نہیں کتنے ان کے اس میں سے اڑ جاتے ہیں, تو ان کو بھی یہاں فکر پڑا ہوا ہے. تو زیادہ فکر جو ہے وہ نون اور پی 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 کو. اور آپ نے دیکھا کہ ڈگریز کے معاملے کے اوپر پیپلز پارٹی کا جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ کیوں ادھر. زرداری صاحب نے ذکر کیا اپنی ایک سپیچ میں کہ کیا بات ہے آج ڈگریز کی بڑی چیز اہمیت ہو گئی ہے, ہمیں ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے, اور جب یہ ڈگریز ہوئی تھی آج تو قانون بھی نہیں ہے, ضرورت بھی نہیں ہے. اس وقت لوگ ڈسکوالیفائی اس وقت نہیں ہوئے مشرف کے زمانے میں, اور آج وہ گلے ہمارے ڈال رہے ہیں, یہ سارا کچھ ہمارے لوگوں کے گلے ڈال رہے ہیں. وہ بھی پسند نہیں کرتے اس بات کو. اور ادھر آپ نے تو دیکھ ہی لیا جو یہاں صورتحال ہے. بابر اعوان نے بھی یہ کہہ دیا. اب بات یہ ہے کہ بابر اعوان صاحب کی ڈگری کے اوپر سوال کھڑے ہو رہے ہیں, پورے پروگرام ان کی ڈگری پہ ہو رہے ہیں, مگر ان کو افیکٹ نہیں کرتا. ان کی تو پی ایچ ڈی ڈگری کی بات ہو رہی ہے, بی اے کی ڈگری کی بات نہیں ہو رہی, نہ بی اے کی نہ بار کی. مگر ایک مورل ایشو تو بن جاتا ہے نا کہ ڈس آنےسٹ آپ نے فارم فل کی, پتہ نہیں اس کے اندر اور کون سے لوگ دھرے جائیں گے. ڈس آنےسٹی کہ بھی آپ ڈگری ریلیونٹ ہو یا نہ ہو, مگر آپ نے کیونکہ لکھ دیا کہ ڈگری اور نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا. آپ جعل سازی کے مرتکب ہوئے تھے. Even though it may not affect your standing as in the Senate or in the Assembly or anywhere else. But it makes you a جعل ساز نا. تو یہ ساری جگہ پہ یہ پرابلم. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس سے ڈسکریڈٹ جو ہو رہا ہے, جج نہیں ہو رہا, جرنیل نہیں ہو رہا, سیاستدان ہو رہا. اور وہ آگے یہاں ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر مڈ ٹرم اگر یہاں کچھ اوور تھرو ہوتی ہے گورنمنٹ, تو آپ کو پتا ہے نا جو سازش کنسپریسی تھیوری ہے, وہ کنسپریسی تھیوری یہ کہتی ہے کہ زرداری اگر گیا تو نواز نہیں آئے گا. بالکل. وہ کہتے ہیں بنگلہ دیش ماڈل. بنگلہ دیش ماڈل ججز, جوڈیشری اور میڈیا چلائے گا ملک کو, اور وہاں کچھ اور اس قسم کے ایکسپیریمنٹس ہوں گے. تو سیاستدان اکراس دا بورڈ آر اپوز ٹو آل دس. میڈیا نے جو فوکس سیاستدانوں کے اوپر کیا ہوا ہے اور ججز اور جرنیل کے اوپر نہیں کیا ہوا, یہ بھی تو سوال کھڑے ہوئے نا وہاں سے اسمبلی میں.
تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ججز اور جرنیل اور میڈیا اپنے اوپر بات نہیں کر رہا, صرف ہمارے اوپر کر رہا ہے, اپنے آپ کو جمہوریت کا بردار سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ہیں جمہوریت. سیٹ صاحب وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جوڈیشری کہتی ہے جی ہم نے جوڈیشل کلینزنگ کی, اپنی صفائی کی, ٹھیک ہے جی, اب سیاستدانوں کی باری ہے, ان کی صفائی میڈیا اگر کر رہا ہے یا خود ہو رہی ہے. آپ یقین کریں منیب, جوڈیشری کی صفائی نہیں ہوئی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہی اسکروٹنی آپ جرنیلوں اور ججز کے اوپر کر دیں تو وہاں بھی بڑی لاشیں نظر آئیں گی آپ کو, مگر میڈیا وہاں جاتا نہیں. اب وہ کیا بات ہے اس کی ایک الگ ڈسکشن ہے وہ ہم اور یہاں تک یہ صحیح کہتے ہیں, اچھا یہ سیاستدان صحیح کہتے ہیں کہ میڈیا ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے کیونکہ ہم لگام دیتے ہیں. پھر صاحب ہم نے اب بریک دوبارہ آ گئی ہے, ڈسکشن بہت آگے چلنی ہے کیونکہ اس کے اندر وہ نواز شریف صاحب والا کوسچن جو ہے ابھی دیٹ از اسٹل ان آنسرڈ, عابد والا, اب عابد شیر علی والا, وہ ابھی تک اس کا آنسر لینا ہے کیونکہ. اور ایک اور بات اپنے ویورز کے لیے کہ نواز شریف صاحب نے کہا جی مستی خیل صاحب کو باہر کر دے. آج رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی مستی خیل صاحب اکیلے نہیں تھے اور بھی پارٹی شامل تھی, تو ان کو بلی کا بکرا نہ بنایا جائے, بلکہ میں نواز شریف صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ ہمدردانہ غور کریں. اب ابھی تک نون لیگ کا قائد یہ کہتا ہے کہ اسے پارٹی سے باہر کرو, نون لیگ جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے وہ باہر نہیں کر رہی. یہ کیا بات ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے ہم بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.